عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال الله تبارك وتعالى في سورة القمر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ مسلمان جتنا قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے ذلیل ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن سے دوری، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات قرآن میں ہے۔ قرآن سے دور، اللہ سے دور، قرآن رسول اللہ کی کتاب ہے، قرآن سے دور، رسول اللہ سے دور، قرآن اسلام کی کتاب ہے، قرآن سے دور، اسلام سے دور۔ اور یہی کام بنی اسرائیل والے کرتے رہے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے مثال کے طور پر ہمیں سنا دیا۔ مثلا میں نے سورہ المائدہ کی آیت کی تلاوت کی، آیت 15 اور 16 کی۔ اللہ فرماتے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں۔ اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول۔ اور وہ رسول کرتا کیا؟ یبین لکم، وہ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کثیرا مما، وہ باتیں، کافی باتیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم اپنی کتاب سے چھپا جاتے تھے، عوام کو بتاتے ہی نہیں تھے، ہمارا رسول کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے سامنے۔ اور یاد رہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بنی اسرائیل جس نقش قدم پر چلے تھے تم بھی اسی نقش قدم پر چلو گے، ہو بہو ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح ہوتا ہے، تم بھی ایسے ہی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے۔ جوتے جب میری طرف دیکھنا، جوتے جب برابر رکھتے ہیں تو دونوں اوپر سے مختلف ہیں، لیکن جب تلوے ملاتے ہیں تو دونوں برابر برابر ہو جاتے ہیں، بالکل لائنیں مل جاتی ہیں۔ تو فرمایا تم جیسے جوتے تلوے ملانے سے ایک دوسرے کے ہو بہو ہو جاتے ہیں، تو بنی اسرائیل کی طرح ہو بہو ساری حرکتیں کرو گے۔ اور بنی اسرائیل کا میں نے آپ کو یہاں پہ آیت میں فرما دیا، بتا دیا آپ کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم دین کی اکثر باتیں چھپا لیتے تھے، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے۔ اب اسی آیت کو بنی اسرائیل کے اسی رویے پر امت مسلمہ پر نافذ کریں، لاگو کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا، ترجمے سے نہیں پڑھنا، سمجھ کر نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی باتیں بنی اسرائیل والے کرتے تھے، اپنی عوام کو کتابوں سے دور رکھتے تھے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ سوشل میڈیا نے بڑا ننگا کر دیا دینی طبقے کو، پریاں کر دیا۔ آپ نے کتنی بار ویڈیو دیکھی ہوگی کہ تم ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن تمہارے لیے نہیں، قرآن ہمارے لیے، ٹھیکے داری ہے بھی ہماری، ہم نے ٹھیکہ لیا ہے اس سڑک کا، اس پر تم نہیں آ سکتے، ٹھیکے داری ہے۔ اور چھپاتے ہیں، کیوں نہیں پڑھنا ترجمے سے؟ سمجھ کر پڑھو گے، ترجمے سے پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن دین کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا سارا۔ اور اگر تمہیں پتہ چل گیا تو ہمارے نذرانے گئے، ہمارے فدیانے گئے، گھر پیر کے بجلی کے چراغوں سے روشن ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی، ہم تمہیں جاہلیت میں رکھ کر، تمہیں اندھیرے میں رکھ کر، تمہیں غربت میں رکھ کر اپنے محلات جو یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں جو بنا رہے ہیں، وہ کہاں سے بنیں گے؟ اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ دین تو قرآن میں ہے، اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ اصل دین یہ ہے، یہ تو دو نمبری کر رہا ہے میرے ساتھ، تو میرا دھندا تو گیا نا۔ اس لیے میں آپ کو دین کی طرف آنے ہی نہیں دوں گا تاکہ میرا پیٹ کا دھندا چلتا رہے۔ تو فرمایا یہ کام بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اللہ نے کہا، اعلان کیا، خطاب کیا، مخاطب کیا، ڈائریکٹ بات کیا ہے، اہل کتاب سنو، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، اب یبین لکم، وہ تمہارے سامنے اب کھول کر بیان کرتا ہے، جو تمہاری حرکتیں تھی نا، تم پتہ نہیں چلنے، حلال حرام خود بنا لیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں اپنی خواہشیں داخل کر کے ایسا ملغوبہ بنا لیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر ممکن ہی نہیں تھا کوئی بندہ کہتا مجھے پرانا اصل دین جو وحی کے ذریعے نازل ہوا تھا، تورات انجیل میں اللہ کی طرف جو آیا تھا، وہ کیا ہے اور باقی کیا ہے، علیحدہ علیحدہ کرنی ناممکن تھا، ایسا مکس کر دیا تھا۔ ایون میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سنا، ایک کرسچین پادری سے ہو رہا تھا، اس نے کہا جی آج کل جو بائبل ہے نا، ان کی سرکاری بائبل میرا خیال ہے کوئی 20 کے کتنی ہیں، ہمارا قرآن تو ایک ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہر فرقے کا اپنا اپنا قرآن ہے، سارے مسلمانوں کا ایک ہی قرآن ہے، تو ان کی 20 کے قریب غالباً میں اندازاً تعداد بتا رہا ہوں، کافی ساری تعداد ہے، 20-30 سے کتنی ہیں، اتنی ان کی بائبل ہے۔
تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بادل وچ آف دیم از اوریجنل بائبل، ان 20-30 میں سے اصل بائبل کون سی ہے؟ اس نے کہا نن آف دیم از اوریجنل، ان میں سے ایک بھی اصل نہیں ہے۔ بائبل ان میں ہے، بائبل کی باتیں ان میں بیچ بیچ لکھی ہوئی ہیں، بائبل خالص اس میں کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ہمارا رسول آ گیا جو تمہیں کھول کر بیان کرتا ہے، جو باتیں تم چھپا گئے تھے، کھا گئے تھے، تم نے اپنی طرف سے گھڑ کر ڈال دی تھی، 2 نمبری تھی، وہ میرا رسول کھول کر بیان کرتا ہے۔ مما کنتم تخفون من الکتاب، جو الکتاب لوح محفوظ سے جو تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی، ان میں سے جو باتیں تم چھپا جاتے ہو یہ کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی باتیں بیان بھی کرتا ہے اور بہت سی باتیں پی بھی جاتا ہے، تمہارا سارا کچا چٹا ننگا نہیں کر رہا۔ یعنی کچھ معاملات حلال حرام والے وہ تو کھول کر بیان کرتا ہے، کچھ تم نے گھڑ کر کچھ باتیں جو ہمارے دین کے حوالے سے ریلیونٹ نہیں ہے وہ یہ درگزر کر جاتے ہیں اللہ کے رسول، وہ تمہیں کھول کر بیان نہیں کرتے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پرانی مرض بنی اسرائیل کی مرض ہے، دین کو چھپا جانا، دین کو چھپانا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی اور کھلی کتاب آ گئی۔ اس بحث میں میں نہیں پڑھتا نور سے مراد کیا کیا ہے، لمبی بحثیں ہیں، لیکن کتاب آ گئی، نور آ گیا۔ نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشنی دے کر تمہیں دکھا رہے ہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، نجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تم اندھیرے میں تھے، شرک کے اندھیرے میں تھے، کفر کے اندھیرے میں تھے، جہالت کے اندھیرے میں تھے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا تھا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، راستہ کدھر ہے، جانا کدھر ہے، منہ تمہارا کدھر تھا۔ اب اللہ کا رسول نور لے کر آ گیا، نور ہدایت لے کر آ گیا، نور ایمان لے کر آ گیا۔ اب وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن اور کھلی کتاب آ گئی۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کتاب کے ذریعے، اس نبی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ آج کل بابوں کے خلاف بھی بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، میں ایک بابے کی بات ہی سن رہا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ جی مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مسلمان اس کو کہتے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن اس کو کہتے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اور مجھے فوراً وہ آیت یاد آ گئی، سورہ حجرات کی آیت، کہ یہ اے نبی یہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ پر احسان، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں ہے، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دل میں بھی داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تم ظاہری مسلمان ہوئے ہو۔ تو بابے کی بات سن کر مجھے پوری آیت ذہن میں دماغ میں گھوم گئی کہ پوری اس آیت کو سادے لفظوں میں بابے نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے کہ مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، مومن جو اللہ کی مانتا ہے۔ مسلمان تو ہم سارے مومن بننے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کو ہم سارے مانتے ہیں، ایمان ہمارا سب کا ٹھیک ہے، کسی کا ایمان چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کو تیار نہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی ماننے کو تیار نہیں، کتاب اللہ کو مانتے ہیں، کتاب اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔
قرآن اندازے سے جنت جہنم نہیں آنی. اللہ نے کتاب ایک بیان فرما دیتا. جب بھی جہنمیوں کا ذکر ہوا تو فرمایا تم اپنے عملوں کی وجہ سے آئے ہو. جب بھی جنتیوں کا ذکر ہوا فرمایا تم اپنے عملوں کی وجہ سے آئے. یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. شیطان کا دھوکہ ہے. نمازاں روزے حج بخشش نہیں, اللہ نے فضل نہ پائے. تو شیطان کا دھوکہ ہے یہ, عمل سے غافل کرنے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں زیادہ کمانے, مال زیادہ کما لوں, گھر بڑے بنا لوں, گاڑیاں زیادہ حاصل کر لوں, کاروبار زیادہ وسیع کر لوں, نوٹ بینک ووٹ زیادہ, تعلقات زیادہ کر لوں, اولاد زیادہ بنا لوں, اولاد کو سیٹ کر لوں. سیٹ کرتے کرتے الہاکم التکاثر, زیادہ 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 کرتے کرتے تم ایسے ڈوب گئے غفلت میں, حتی زرتم المقابر, قبروں تک جا پہنچے لیکن تمہارا پیٹ نہیں بھرا. ملکیت میری بھی اور آپ کی بھی ایک ہی ہے. وہ مجھے انڈیا کے ایک شاعر کا, مجھے شعر نہیں آ رہا, مفہوم اس کا بڑا پیارا تھا کہ موت تیرا شکریہ تو نے مجھے بھی زمیندار بنا دیا, 3/6 کی زمین کا مالک میں بن گیا. یہ 3/6 کے زمیندار ہیں سارے, اصل 3/6 کے زمیندار ہیں, اور ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. بنیادی ملکیت میری اور آپ کی جو ہے نا وہ 3/6 ہے. اس دنیا سے جو ہمیں ملنی ہے, ملی اگر تو فرمایا یہدی بہ اللہ, اللہ اس نبی کے ذریعے, اللہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت کے 2 ہی مرکز ہیں, اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول. اگر ہدایت پانی ہے تو اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے, اگر ہدایت پانی ہے تو اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھنا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے اعلان کر دیا اپنا کہ میری پسند بس ایک ہے, میرا نبی بھیج دیا, جو اس کے نمونے پر ہو کر آ جائے گا وہ میرا, دوسرا میرا نہیں. نمونہ بھی بتا دیا. اللہ کو مانو نبی کے طریقے پر, اللہ کی عبادت کرو نبی کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے بھائیو, یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے, اس نبی کے ذریعے راہ دکھاتا ہے, ہدایت دیتا ہے. من اتبع رضوانہ, جو اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہتا ہے, جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے, اللہ اس کو کیا دکھاتا ہے؟ سبل السلام. اللہ اس کو سلامتی کی راہوں پر چلا دیتا ہے, اللہ اس کو سلامتی کے راستوں پر دوڑا دیتا ہے, اللہ اس کو سلامتی والے دوست نصیب کر دیتا ہے, اللہ اس کو سلامتی والا ساتھ دے دیتا ہے, اللہ اس کو سلامتی والا ماحول دے دیتا ہے. دنیا میں اسباب ملیں گے تو بندہ, اچھے اسباب ملے تو اچھائی کی طرف آ گیا, برے اسباب ملے تو برائی کی طرف چلا گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے دوست ہیں, نشئی ہیں, بھنگی ہیں, چرسی ہیں, تو کیا آپ کو وہ تہجد کی طرف ساتھ دیں گے, آپ کو مائل کریں گے, قائل کریں گے؟ آپ کو تو وہ سوٹے کی طرف لگائیں گے تاکہ ہماری ایک ووٹ اور بن جائے, ہمارے پاس نہیں ہوگا تو اس سے کم از کم کسی دن مل جائے گا مال. سبل السلام, اللہ تعالی سلامتی کی راہیں اس کو دکھا دیتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ, اور اللہ انہیں شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر اپنے فضل و کرم سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور ان کو سیدھے راستے کی راہنمائی عطا فرما دیتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں 89 میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. بات وہی میں لے کے آپ کے سامنے چلوں گا کہ جو یہودی اور عیسائی تھے, بنی اسرائیل والے, اہل کتاب جن کو کہا گیا ہے, وہ اپنے دین کو چھپاتے تھے, عوام کو ہوا نہیں لگنے دیتے تھے, عوام کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ اگر عوام کو پتہ چل گیا اصل دین کیا تو ہمارا دھندا گیا.
اور اگر دندہ بچانا ہے، دندہ تو پھر دندہ ہے، گندا ہے، بس دندہ بچانا ہے تو پھر دین کو چھپانا ہے۔ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا نے بڑا ننگا کر دیا، کتنی ہے جو دین کا روپ گھڑ کر کھڑے ہیں اور مخلوق اللہ کی سجدے کر رہی اور ان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ اٹھو یہ شرک اور کفر نہ کرو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جس کے قدموں میں سجدے ہو رہے ہیں اور وہ کرسی پر بیٹھا ہے یا مسند پر بیٹھا ہے یا کھڑا ہوا ہے اور اس کے قدموں میں مریدین وغیرہ سجدے کر رہے ہیں، وہ تو سجدہ کرنے والا تو گیا ہی گیا، کروانے والا کہاں جنت الفردوس میں پہنچا۔ اب ایسے لوگ اگر دین کے علمبردار، دین کے ٹھیکیدار بنیں گے تو پھر وہی ہوگا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم۔ یاد رہے جہنم میں شیطان خطاب کرے گا اپنی قوم سے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ قرآن ترجمے سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ اللہ نے شیطان کا خطاب جو جہنم میں قیامت کے بعد اس نے کرنا، ابھی لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیا کہ سن لو یہ اس میں خطاب کرنا ہے۔ شیطان کہے گا لوگوں، اللہ نے تم سے جو بھی وعدے کیے تھے سچے وعدے تھے، میں نے تم سے جو بھی وعدہ کیا جھوٹا تھا۔ اللہ نے آج ہمیں بتا دیا لوگوں، میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں تھا، میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں تمہیں کان سے پکڑ کر مجبوراً کوئی کام کرواتا، میں نے تمہارے دل میں خیال ڈالا اور تم گناہ کے گھوڑے پر خود ہی سوار ہوئے، میں نے تمہیں اٹھا کر تھوڑا سوار کیا۔ لیکن ایک بات سن لو، نہ تو تم میری فریاد رسی آج کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری کر سکتا ہوں، میں بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں۔ تو اللہ نے وہ خطاب ادھر دنیا میں مجھے اور آپ کو سنا دیا کہ تم اس خطاب کے سامعین حاضرین بننا چاہتے ہو یا اللہ کے نور کے نظارے کرنے کے لیے جنت الفردوس کے رہائشی بننا چاہتے ہو؟ تو فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں بنی اسرائیل کی حرکتوں کا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی، خاص طور پہ مدینہ والے، اوس اور خزرج کے جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر تمہارا ایسا مکو ٹھپیں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ اور یہ اکثر دھمکیاں دیتے تھے۔ یہ روایت خود جو انصار ہیں، مدینہ کے انصار، ان کی روایت ہے کہ ہمارے کان پک گئے تھے سن سن کے، ہمیں دھمکیاں لگاتے تھے یہودی کہ نبی آنے والا ہے، تمہارے نمٹ لیں گے، تمہارا مکو ٹھپ لیں گے۔ اب اتفاقاً 6 ہجری کے 7 ہجری کو 6 یا 7 ہجری کا حج کرنے کے لیے مدینہ سے وہ جب مکہ گئے تو اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی، تو ان کے کانوں میں تو پہلے خبریں بڑھ چکی تھی کہ نبی آنے والا، وہ ایمان لے آئے۔ یہ ہے مقدر یاوری کرتے ہیں جب وہ جو دھمکیاں لگانے والے تھے، یہ گئے تھے مکہ حج کرنے کے لیے، دعوت ملی، ایمان لے آئے، دعوت دینے والا خود مدینہ میں آ گیا، جو دھمکیاں دیتے تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آپ کہیں گے شاید وہ پہچانے نہ ہوں گے، انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، یہ وہ نبی ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم کیسے کش مکش میں ہو گئے ہوں گے، شک و شبہ میں ہوں گے، تذبذب میں ہوں گے، انہیں یقین نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی جی، پکا یقین تھا، اور اس کی گواہی رب کائنات نے دی قرآن میں، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اس نبی کو ایسے پہچان چکے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔
ایسے جان گئے پہچان گئے یہ وہی نبی ہے، یہ وہی رسول ہے، یہ وہی آخری ہے جس کی ہم دھمکیاں لگایا کرتے تھے۔ اور فرمایا اس کے آنے سے پہلے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب بھی اوس خزرج سے ان کی لڑائی یہودیوں کی ہوتی تھی تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ اس آخری نبی کی برکت سے صدقے سے ہمیں فتح نصیب فرما۔ جس نبی کے نام سے برکتیں مانگ کر فتح کی کامیابی کی دعائیں کیا کرتے تھے، جب وہ خود آ گیا فلما جاءہم، جب وہ خود آ گیا ما عرفوا، اس کو پہچان بھی لیا، وکفروا بہ، ماننے سے انکار کر دیا۔ میں اور آپ بھی تو پہچانتے ہیں، میں اور آپ بھی تو جانتے ہیں، میں اور آپ بھی تو مانتے ہیں، لیکن کیا میرا اور آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ ہم اس اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں؟ میں پھر بات کروں گا ایک بزرگ کی، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں؟ میں نے آیت بھی پڑھ رکھی تھی، میں نے حدیث بھی پڑھ رکھی تھی، لیکن اس بابے کی بات سن کر جو میرے ذہن میں کلیئرٹی آئی، واضح ہوا، وہ کمال کی بات تھی۔ آیت بھی حدیث بھی بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیسے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا یہ تو اتنا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ جیسا بن جا۔ دیکھو نا، جو میرا مخالف ہوگا میں اس کو قریب آنے دوں گا، جو میرے جیسا ہوگا، سب سے زیادہ بندے کو اپنے سے پیار ہوتا ہے، جو میرے جیسا ہوگا، میرا ہم منصب ہوگا، میرا ہم مشرب ہوگا، میرے ذوق والا ہوگا، میرے شوق والا ہوگا، میرا خیر خواہ ہوگا، میں اس کو قریب کروں گا۔ تو فرمایا اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ جیسا بن جاؤ۔ مجھے آیت یاد آ گئی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے رنگوں میں رنگو اپنے آپ کو، اور اللہ کے رنگوں سے پیارا رنگ کہیں نہیں ہے۔ اور مجھے پیارے رسول کی حدیث یاد آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اور اللہ کے اخلاق اپناؤ، اپنے آپ کو ان جیسا بناؤ۔ لیکن وہ فکرے تھے، ان کی سمجھ نہ آئی، جب بابے نے کہا کہ اللہ جیسا بن جا تو دے قریب۔ اب اگلا سوال یہ تھا کہ جی اللہ جیسا کیسے بنوں؟ اس نے کہا یہ تو اتنا آسان ہے، یہ اس سے بھی آسان ہے۔ کیسے؟ اللہ کیا کرتا ہے ویسے کرو، جو اللہ کرتا ہے تم بھی کرو۔ اللہ معاف کرتا ہے تم کیا کرو؟ معاف کرو۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے توبہ قبول کرو۔ کوئی عذر کرتا ہے اللہ عذر قبول کرتا ہے عذر قبول کرو۔ اللہ رزق دیتا ہے لوگوں کے رزق کے اسباب پیدا کرو۔ اللہ درگزر کرتا ہے تم درگزر کرو۔ اللہ جیسا بنو، اللہ جیسا بنو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جتنا اللہ جیسا بنتے جاؤ گے اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ تو فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے تو یہ اس رسول کا صدقہ دے کر وسیلہ دے کر دعائیں مانگتے تھے فتح کی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب وہ ان کے پاس آ گیا، مَا عَرَفُوا، جس کو پہچان بھی لیا، کَفَرُوا بِهِ، کفر کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، تو اب اللہ کا فیصلہ آ گیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جو جان بھی جائیں پہچان بھی جائیں پھر بھی عمل نہ کریں پھر بھی نہ مانے، ایسے کافروں پر لعنت ہے اللہ کی۔ یہ بنی اسرائیل کے کافر تھے جنہوں نے نبی کو پہچان لیا جان لیا لیکن مانا نہیں۔ آپ نے جان بھی لیا، آپ نے پہچان بھی لیا، آپ نے مان بھی لیا، لیکن پھر ان کی کیوں نہیں مانتے؟ کیا عذر ہے میرے اور آپ کے پاس؟ کیا بہانہ ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، رسول اللہ کو مانتے، رسول اللہ کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں، کتاب اللہ کو مانتے، کتاب اللہ کا کوئی فیصلہ ماننے کو تیار نہیں؟ کیا بہانہ ہے میرے اور آپ کے پاس؟
آج گھر جا کر تیاری کیجیے گا کہ اس سوال کا جواب اگر قبر میں یا حشر میں قیامت کے دن اللہ نے، پچھلے دن میں نے یہی عرض کی تھی کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے یہ پوچھ لیا میرے دین کے راستے میں کفار سے بڑی رکاوٹ تو تم بنے ہوئے تھے، تمہاری شکل سے، تمہاری عقل سے، تمہارے قول سے، تمہارے قرار سے، تمہاری لین دین سے، تمہارے بزنس سے، تمہاری سیاست سے، تمہاری معاشرت سے، تمہارے لباس سے کہیں پتہ چلتا تک تم اللہ رسول کو ماننے والے. ناپ تول میں تم کمی کرتے تھے، تمہاری عدالتوں میں انصاف نہیں تھا، تمہارے بازاروں میں ایمان نہیں تھا، امانت داری نہیں تھی، ملاوٹ تم کرتے تھے، دفتروں میں رشوت تم لیتے تھے، لوگوں کے مال اور جائیداد پر قبضے اور ہڑپ تم کرتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق وراثت تقسیم تم نہیں کرتے تھے. کون سی جنت الفردوس؟ کس کا سوال کر رہے ہو؟ کون سا دعویٰ کر رہے ہو؟ کیا جواب ہے میرے اور آپ کے پاس؟ قیامت کے دن اس کے مطابق فیصلے ہونے میرے بھائیوں، اور کوئی کتاب نہیں چلے گی. یہ اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق جو میرا اور آپ کا کھاتا عمل اس کتاب کے حساب سے ٹک ہو گیا کہ اس کے مطابق ہے، وہ پاس ہے، دوسرا کانٹا لگ جائے گا، قبول نہیں ہے. اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی رسول اللہ کے طریقے پر صرف ایکسیپٹیبل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کچھ اللہ کو قبول نہیں ہے. کوئی اور طریقہ، چاہے جتنا مہنگا طریقہ ہو، چاہے جتنا گلیمرائز طریقہ ہو، بالکل قبول نہیں ہے. متفق حدیث ہے یہ جو آپ کو سنانے لگا ہوں، بخاری میں، مسلم میں اور بھی کتابوں میں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہودی عورت اور یہودی مرد، ایک عورت مرد نے زنا کیا اور دونوں کو اللہ کے دربار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا کہ جی ان کا فیصلہ فرمائیں. آپ نے فرمایا تمہاری کتاب میں کیا فیصلہ ہے؟ اگر نہ لے کر آتے تو نہ ننگے ہوتے نا، بس گیدڑ کی شامت شہر کو رخ کر لیتا ہے. تو خود فیصلہ کر لو، اللہ کے رسول کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم پہچانتے ہو یعرفون کما یعرفون ابناءہم کہ سچے نبی ہیں. ظالموں اتنا تھا یا کر، لیکن اللہ نے جن کو ذلیل اور رسوا کرنا ایسی پھر ہوتا ہے. ان کا جی ہم تو یہ کرتے ہیں کہ منہ کالا کر دیتے ہیں اور بستی میں پھراتے ہیں، رسوائی اور فضیحت کر کے بس اتنا. فرمایا لاؤ کتاب جس میں یہ لکھا ہوا ہے، تورات لے کر آؤ. لائی گی تورات، ان کا پڑھو. انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جن پر انہیں اعتماد تھا کہ یہ ہمارا بھرم رکھ لے گا، تو انہوں نے کہا یا آور اقرا، اے آور، اس کا آور نام تھا کہ پڑھو یہ. وہ پڑھنے لگا. جب آیت آئی نا رجم والی کہ اس کو سنسار کیا جائے تو وہاں پہ اس نے انگوٹھا رکھ لیا، اگلا حصہ پڑھنے لگا. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے، وہ ساتھ کھڑے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ ہٹاؤ. اس کا ہاتھ ہٹائے تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس کو رجم کیا جاتا ہے. میں پھر وہ حدیث کر اللہ کے رسول نے فرمایا تم ہو بہو ان کے نقش قدم پر چلو گے. اگر انہوں نے دین چھپایا تھا تم بھی چھپاؤ گے، اگر انہوں نے حرکت کی تھی تم بھی کرو گے. فرمایا یہاں تک اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا تم بھی کرو گے. ان کے نقش قدم پر چلو گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا یہ تم کیوں کیا کرتے تھے ایسا؟ آج کی آخری بات، انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن کے لیے حاضر ہوں گے، قرآن پڑھنے کے لیے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو آج کی آخری بات، تو آپ نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ جب کتاب میں رجم کا حکم ہے تو تم یہ منہ کالا کرنا اور رسوائی یہ فیصلہ کہاں سے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگے جو اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو غریب ہوتا تھا ہم اس پر پورا دین نافذ کر دیتے، اس کو کوڑے مار دیا، سنسار کر دیا۔ جو امیر ہوتا تھا اس کو ہم سزا دے نہیں سکتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے، تو پھر لوگ چھوڑ کر دیتے تھے۔ ہم نے بین بین کا راستہ نکالا کہ نہ وہ رہے نہ رہے، اللہ کے حکم کو بدل کر خود ہم نے یہ درمیان والا راستہ نکالا کہ منہ کالا کر کے فضیلت رسوائی کر دی جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کی حدوں کو خود بدل دیا۔ اگر یہودی بدلے تو اللہ فرماتا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اگر تم اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ نہ دو، تم اپنی بہن کو وراثت میں حق نہ دو، تم اپنی بیوہ ماں کو حق نہ دو، تو پھر کون سی آئی تم پر رحمت آئے گی بے؟ رحمت ان پر جو اللہ کی کتاب کی پیروی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔